السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، وقال اللہ تعالی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کے اعتبار سے 17 رمضان المبارک میں ایک دن ایسا واقع ہوا جس نے تاریخ بدل دی، اور اس 17 رمضان المبارک میں مسلمانوں کو ایک مہم کے سلسلے میں مدینہ سے باہر جانا پڑا اور اپنے میثاق مدینہ کے معاہدے کے خلاف جا کر کچھ کارروائی کرنی پڑی، اور قافلہ ابو سفیان ہاتھ سے نکل گیا اور دشمن کے ساتھ مقابلہ آ گیا جو ان سے کئی گنا بڑا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب کو اکٹھا کر کے لیا تھا وہ 313 تھی۔ ان میں 70 اونٹ تھے، 2 ان کے پاس گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں۔ یہ اسلحے کی حالت تھی، لیکن آپ کی پاسبانی اور چابک دستی کے نتیجے میں اور ٹریننگ دینے کے سلسلے میں مجاہدانہ کردار کی وجہ سے اور خدائے رب عز و جل کی تائید کے سلسلے میں نبی پاک نے پھر اس محاذ کو پسند کی۔ اونچا ٹیلہ جس پر کفار مکہ عمرو بن حشام ابو جہل کے نام سے مشہور تھا، اس نے ٹیلے پہ قبضہ کیا تھا، اور یہ مکے اور مدینے کے راستے کا جنوب مغرب میں ایک پڑاؤ تھا جس کے قریب مسلمانوں کو وہاں پہنچنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مدینہ سے 70-80 کلومیٹر دور تھا تو روزے کی حالت میں تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اتنے مشکل میں کہ زیادہ تر لوگ پیدل چل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا آپ لوگ روزہ افطار کر لو، سفر میں خدا نے اجازت دی ہے، ہم اس کی قضا کریں گے۔ اور پھر آپ مدینہ کے اس پڑاؤ پہ پہنچ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید ایس جی سے کفار کے مرنے کی جگہوں کا تذکرہ کیا، اور اونچے ٹیلے پہ نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کی نگرانی میں ایک جھونپڑی سی بنا کر وہاں نگرانی کی، اور پھر نبی پاک ساری رات اللہ پاک سے دعا کرتے رہے۔ صبح کی اذانوں کے قریب خدا کی طرف سے تائید اتری کہ ہم اتنے فرشتے بھیج رہے ہیں جو بار بار پلٹ پلٹ کر آئیں گے، اور صبح جب کفار نے مسلمانوں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی یہ 313 نہیں ہیں، یہ تو کئی ہزار ہیں۔ اور جب جنگ ہوئی تو اللہ کی نصرت سے وہ کفار جو شروع میں یوں پلٹ کے آئے کہ ہمارے مقابلے میں صرف قریش کے لوگ لائے جائیں، انصار مدینہ جو کسان ہیں وہ نہ لائے جائیں، اور پھر مبارزت میں نکل کر حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ لوگ ان کے مقابلے میں قریش کے نوجوان نکلے، اور پھر اس مبارزت میں وہ یکے بعد دیگرے جب مرتے گئے، وہ تو پھر مسلمانوں کی فوج کی یلغار میں وہ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور دشمن یوں شکست کھا کے بھاگ نکلا۔ اور یہ وہ مارکہ تھا کہ جس میں قریبی رشتہ دار آپس میں اللہ کی رضا کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ اگر ابوبکر صدیق ایک طرف تھا تو ان کا بیٹا دوسری طرف تھا، حضرت عمر فاروق ایک طرف تھا تو ان کا بھائی دوسری طرف تھا، اور یوں مختلف لوگ اپنے قریبیوں کے مقابلے میں کھڑے تھے، اور یہ بہت بڑی جنگ تھی جس کو خدا کہتا ہے حق اور سچ کا مارکہ۔ 14 مسلمان اس میں شہید، اور وہ قریش کا بڑا سردار جو اس جنگ میں مارا گیا تھا وہ یہ عبداللہ ابن مسعود، بہت ہی نحیف سے کمزور سے صحابی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میری گردن ذرا اونچی کاٹو تاکہ وہ پڑی ہو تو پتہ چلے۔ گردن کاٹ کے نبی پاک کے سامنے ڈالی گئی، تو آپ نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون تھا جو آج قتل ہو گیا، اور یاسر کے بیٹے کو کہ تمہارے ماں کا یہ قاتل خدا نے آج قتل کر دیا ہے۔ اور یہ 70 آدمی گرفتار کیے گئے،
ان سے فدیہ لیا گیا۔ مارکا جس نے مسلمانوں کی فتح کے قلعے گاڑ دیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔